بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت اچھی ریئل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس میں مسلم خواتین اور مسلم مرد بھی شامل ہے۔ جی، تو ٹاپک میرا یہ ہے کہ آج کل کا جو ہمارا ایمان ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں، سب بہت کچھ لوگ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، اچھی زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھے جو انہوں کو حکم دیے ہیں انہوں پر چلتے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ جنہوں کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، کمزور ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، انہوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا زور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں اگر آج خوشی نہیں ہے، اس کا بھی کچھ مطلب ہے، اگر خوشی ہے تو اس کا بھی کچھ مطلب ہے۔ جی، تو میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے ہی ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں کہ ایک لڑکیاں یا عورتیں، انہوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں بھوش جس کو کہتے ہیں، تو انہوں کے پاس جاتی ہیں، پھر انہوں کے پاس ایسے بیٹھ جائیں گی، پھر پوچھے گی کہ میں بتائیں میرا ہاتھ دیکھ کر، میرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر، جہاں میری برتھ ڈے ڈیٹ کو بتاتی ہیں، لکھتی ہیں کہ میری زندگی میں میری شادی کب ہوگی، اور میری شادی شدہ زندگی میں خوشیاں کب ہوگی، کتنی ہوگی، اور میرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا، جہاں میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جہاں میرے اولاد نہیں ہے، جہاں میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا، میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ تو ایسی ایسی باتیں ہم ایک کسی انسان کو جا کر پوچھتے ہیں، یہ بہت شرمناک بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے ہم کو بنایا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو دن رات جو ہم کو عطا کرتا ہے، ہم اس سے مانگنے کی بجائے، اس سے پوچھنے کی بجائے ہم ایک انسان کو ایسی باتیں جا کر پوچھتے ہیں، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور شرک ہے۔ یہ بھی ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ویسا ہے، یہ آپ سب انڈرسٹینڈ سمجھتے ہو، مگر سب سے بڑا شرک تو ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو ہم اس سے گناہ بہت بڑا ہے، اس سے معافی مانگے اور یہ کام مت کرے، مت جاؤ میری بہنوں، میری ماؤں، ان چیزوں سے کچھ نہیں رکھا ہے، الٹا وہ آپ کو جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پھسلاتا ہے، وہ آپ کو ایسے وہم ڈال دے گا نا کہ جیسے کہ آپ کو لگے گا یہ بندہ بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس نے آپ کو بول دینا یہ ابھی بھی آپ تو ٹینشن، آپ بہت اچھی ہو، آپ بہت سب کے ساتھ اچھا کرتی ہو، پر تمہارے ساتھ برا ہوتا ہے۔ پر بس یہی لائن سن کر ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کہتی ہاں بھائی میں تو بہت اچھی اور بڑھیا طریقے سے بات کرتی ہوں، پر سبھی لوگ میرے ساتھ برا ہی کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کتنا خطرناک بات انہوں نے بولی ہے میرے پیارے آقا نے، کہ چاہے ہم کسی قیام کے پاس جائے، یا کسی نظوم کے پاس جائے، یا کسی عمل کے پاس جائے، ہمارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی اچھے کام کر رہے ہو، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ تہجد پڑھ رہے ہو، مگر آپ کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اس انسان پر ہے جس کو آپ ہاتھ دکھانے جا گئی ہو، تو آپ کے یہ جو عمل آپ نے کی ہوئے ہیں نا، وہ ساری برباد ہو جائیں گے، سبھی برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اس کو چاہے آزمانے ہی جا رہے ہو، مطلب کہ آپ کو یقین نہیں ہے اس بندے پر، آپ جس کہہ رہے ہو کہ چلو یار ہم اس کو دیکھتے ہیں جا کر کہ وہ کیسا سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، جب اس کو آزمانے ہی جا رہے ہو نا، تو پھر
پھر بھی آپ کے 40 دنوں کی نمازیں 40 دنوں کی نمازیں برباد ہو جائے گی، 40 دنوں کی نمازیں. تو پھر کیوں جانا ہم نے ایسے لوگوں کے پاس جو کہ ہمارے جو اچھی نیکیاں ہیں، جہاں اچھے کام ہیں وہ ہی برباد ہو جائے. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، آپ اللہ پر یقین رکھے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو دن رات ہم کو رات کے 12 بجے، رات کے آخری پہر پر ہم کو بلاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو ہم جو پورے کائنات کا رب ہے، اس جہان کا بھی اور اس جہان کا بھی، ہم اس سے کو چھوڑ کر ایک انسان کے پاس اپنا بھوشیہ جاننا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے اور شرم کی بات ہے. اور میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز آپ کو جیسے کہ مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کہے کہ مجھے یہ سوال کا جواب نہیں مل رہا، اس سوال کا جواب نہیں. آپ کو قرآن پاک ایسا اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس میں ہر بات کی آپ کو انفارمیشن ملے گی، ہر ایک چیز کا. اگر آپ کو جب پڑھو گے نا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ صرف عربی میں پڑھ جاتے ہو قرآن پاک. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے ایک جو ورڈ ہے نا، وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھے پہلے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے، قرآن پاک میں لکھا گیا ہے. پھر آپ کو پتہ کیا لگے گا، ارے یہ لائن تو مجھ پر ہی لگی ہوئی ہے، یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، یہ تو اللہ مجھے ہی کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ پاک مجھے ہی کہہ رہے ہیں. آپ کو ایسا لگے گا. پھر آپ کی زندگی میں جب قرآن پاک کھلے گا نا، تو چمتکار ہو جائے گا. آپ کو ایسی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو اللہ پاک صبر بھی دے گا، تو اللہ پاک آپ پر رحم بھی کرے گا، رحمت بھی فرمائے گا. آپ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، آپ کے ساتھ ہوگا. تو میری بہنوں، آپ اس بات کی توبہ کرو. اگر آپ چاہتے ہو، آپ جانا بند کر دو. اگر آپ گئے ہو تو پھر بھی آپ اس پر توبہ کرو اور آگے سے ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ تاکہ آپ کے جو اعمال ہے، اچھے اعمال ہے، وہ خراب ہو جائے. آؤ ہم سب مل کر اللہ پاک سے توبہ کریں، اور جو بھی ہے نا، جیسا بھی ہے، سب کچھ آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا. سب چیز کا سوال. میرا ایمان تو یہی ہے، آپ بھی اپنا ایمان یہی بنائے. پریشان نہ ہو، ہر کسی بات پر پریشان نہ ہو. میری بہنیں کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے، میرے بھائی کا کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے، جہاں میری کسی بہن کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ چھوڑ دے. آپ کو سب معلوم ہے، ہم سب مسلمانوں کو یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ صرف 4 دنوں کی دنیا ہے، 4 دنوں کی. یہ حقیقت نہیں ہے. ہم نے جو یہاں صرف آئے ہیں، ہمارا ایگزام ہے ایک قسم کا. ہم جسٹ فار ایگزامپل کہ ہم یہاں ایک ایگزام دینے آئے ہیں. اچھے اعمال کرے تاکہ ہماری جو آخرت ہے وہ اچھی ہو جائے. یہاں کی موہ مایا میں نہ پڑے آپ، اور صبر کرے. آپ کو اولاد بھی مل جائے گی، آپ کو اچھا شوہر بھی مل جائے گا، میرے کسی بھائی کو اچھا بزنس بھی مل جائے گا. بس اللہ پاک پر اپنا توکل رکھے، اللہ پاک پر اپنا ایمان رکھے. ایسے لوگوں سے دور رہ جائے جو لوگ آپ کو وہم ڈالتے ہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہائے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ وہ ہو گیا. ایسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھنا ہی بند کرے. اپنا دماغ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھے، اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھے. آپ قرآن پاک پڑھے، اچھی نمازیں پڑھے، اور دیکھنا آپ چمتکار ہوگا آپ کی زندگی میں. میرا رحمان ہے، میرا اللہ بہت بڑی ذات ہے جو پوری دنیا کو پالتا ہے، اس جہان کو بھی، اس جہان کا بھی. تو پھر ہم اس رب سے مانگے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اور وہ جتنا بھی ہمیں دن رات دیتا ہے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آتی ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اللہ پاک سے مانگے. میرے دوستوں، آؤ توبہ کرو. اگر کوئی ایسا جس نے کیا ہے وہ بھی توبہ کرے. جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ابھی بھی، تو مت جاؤ، توبہ کرے، اپنے اعمال کو بچائے. یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اس گناہ سے، خطرناک گناہ سے بچے.
اوکے، اللہ حافظ، ہم آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں.